ہیلو دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک GFR کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، یہ رنگ بدلتی دنیا روشنیوں کا دور کہلاتی ہے، جو ترقی کی اتاہ منزلیں طے کر رہی ہیں، جس کے مزاج میں ہر آن تغیر اور تبدل رچا بسا ہے۔ آج انسان کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہیں، تہذیب و تمدن کے بے پناہ اجالے ہیں۔ آج انسان زمین پر چل ہی نہیں رہا ہے، بلکہ ہواؤں کے دوش پر اڑ بھی رہا ہے، خلاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے اور چاند پر کمندیں ڈالی جا چکی ہیں، سورج کی کرنوں کو مسخر کیا جا رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے باہر نکالے جا رہے ہیں، پہاڑوں کی سر بر فلک چوٹیاں سر کی جا رہی ہیں۔ کل کا انسان جن باتوں پر یقین نہ کر سکتا تھا، آج کا آدمی اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہے، اور وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں شامل ہے۔ آج انسان کو پرندہ کی طرح فضا میں اڑتے دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی اڑان کو جادو، شعبدہ بازی اور دھوکہ نہیں کہا جا سکتا۔ سائنس نے فاصلوں کو ختم کر کے دنیا کو کھیل کا میدان بنا دیا ہے، دوری اور نزدیکی کے تمام پردے اٹھا دیے ہیں، ان سربستہ رازوں کو کھول کر رکھ دیا ہے جو کل تک آنکھوں سے اوجھل اور پردہ جہل میں پڑے ہوئے تھے۔ غرض کے مادی اعتبار سے انسان نے کافی ترقی کر لی ہے۔ مریخ میں آبادی، چاند کے دھندلکوں میں انسان، سمندر کی تہ میں موتی، زمین کے جگر میں تیل، پہاڑوں کی کوکھ میں چھپے ذخیرے، دولت کی فراوانی، عیش و عشرت کے بے شمار وسائل اور ظاہر فلاح و بہبود کے منظم ادارے۔ مگر ان ترقیوں کی تہ تک جائیے تو یہ تمام ترقیاں صرف چیزوں کی ہوئی ہیں۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے، وہ بدستور غیر ترقی یافتہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ انسان پیچھے اور چیزیں آگے۔ مادی ترقی نے روحانی لحاظ سے انسان کو بہت پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ اس نے تمام تر توجہات خارجی دنیا کو حسین بنانے پر کی اور باطنی تزکیے سے یکسر صرف نظر کیا۔ مغرب میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، افسوس کے بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات۔ محترم معزز سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، آقا مدنی سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنور جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت مختصر سی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو سنوارا ہوا دل لائے گا وہ اس کے کام آئے گا۔
اس میں دو چیزوں کی نفی کی گئی ہے، ایک مال کی اور ایک اولاد کی۔ عام طور پر دنیا میں انسان انہی چیزوں سے دھوکہ کھاتا ہے، اور دنیا میں آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے، مال سے تمام کام سنور جاتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ مال سے انسان کے کچھ کام تو سنورتے ہیں، ہر کام نہیں سنورتا۔ دنیا میں بھی ہر کام نہیں سنورتا، اور آخرت میں تو کوئی بھی کام نہیں سنورے گا۔ آپ خود غور فرمائیے کہ مال سے انسان عینت تو خرید سکتا ہے، بینائی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، صحت نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب نہیں خرید سکتا۔ اور مال سے انسان لوگوں کی خوشامد تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم نہیں خرید سکتا۔ دولت سے سخاوت خریدی جا سکتی ہے، مگر عبادت نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے ہم جسمانی راحت تو خرید سکتے ہیں، مگر روحانی مسرت اور سکون نہیں خرید سکتے۔ دولت کے خزانے پر ہوتے ہوئے بھی بے چینی دروازے پر رینگتی ہے۔ پہلے لوگ اونٹوں کے کوہانوں پر سفر کرتے تھے مگر سکون تھا، آج ہوائی جہازوں پر سفر کرتے ہیں مگر سکون نہیں۔ پہلے جنگل کی تیرہ و تاریک وادیوں سے صحیح سالم انسان منزل تک پہنچ جاتا تھا، مگر آج کے شہر چوراہوں پر بجلی کی روشنی تلے منزل تک پہنچ جانا ایک اتفاق ہے۔ یہاں جسم و کردار کے نیلام ہیں چوراہوں پر، یہ ترقی ہے تو پھر قہر خدا کیا ہوگا؟ روشنیوں کے اس دور میں حالت یہ ہے کہ قدم قدم پر خطرات کے اڈے ہیں۔ آج عالی شان بلڈنگ اجڑے دلوں کا مسکن ہے، شاندار حکومت اندرونی سازشوں کا شکار ہے، رہبن ریزن کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، تسخیر آسماں کے ارادے بجا مگر پہلے زمین کو مرکز امن و اما بنا۔ بے خدا تہذیب نے انسان کی گاڑی کو دلدل میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور ایسے چوراہے پر جس کی کوئی منزل نہیں، ایک ایسی اندھی بہری مشین جو نہ روح رکھتی ہے اور نہ دل، نہ عقیدہ نہ ہی ضمیر۔ اس نے زندگی سے ایمانی روح اور حلاوت سلب کر لی ہے، عقیدے کی گہرائی اور دل کا سکون چھین لیا ہے۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جو قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ بھلا جو تہذیب دنیا میں راحت نہ دے پائی، وہ آخرت میں کیا سکون پہنچا سکے گی؟ حیرت ہے کہ ہم روح جیسی بلند و برتر چیز کو مادہ جیسی کمتر چیز کے ذریعے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے، مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ دراصل وہ باتیں جن سے دل کے نگر میں اصلاح کا نور فروزاں اور دل کے سکون اور چین نصیب ہو سکتا ہے، وہ ہے خدا کا خوف اور خدا کی ہدایت کی پیروی۔ یہ وہ پائیدار اور مستحکم بنیاد ہے جس پر چل کر انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے اور سکون سے دامن مراد بھر سکتا ہے۔ انسان جتنا مہذب اور خدا پرستی سے دور ہوتا چلا جائے گا، سکون سے اتنا ہی محروم رہے گا۔ بے رونقی جمود تعطل سکوت مرگ، ایسا ہے کائنات کا نقشہ تیرے بغیر۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے قلب انسانی کو اپنا موضوع ٹھہرایا اور دل کی کلیں درست کرنے پر پورا زور صرف کیا، اور بتایا کہ دل کو درست کرو تاکہ سارا انسان درست ہو جائے۔ اگر انسان کے پہلو میں دھڑکنے والا یہ دل سنور جائے تو اسے سکون و قرار ہوگا، جدھر جائے گا فرحت اور انبساط کے خزانے لٹاتے جائے گا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جسم میں انسان کے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ جہاں زندگی کی ساری رونقیں اسی میکدے سے وابستہ ہیں، یہ اجڑا ساری دنیا اجڑ گئی، یہ آباد ہوا گلستان جہاں سر و سبز و شاداب ہوا۔ ہماری اس دنیا کی سروپری اور برتر مخلوق انسان ہے، اور اس سے اوپر صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اس کا خالق
یعنی خدا. یہ واقعہ اس حقیقت کو پا لینے کے لیے کافی ہے کہ انسان کے لیے سکون و طمانینت کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے پالن ہار کو پالے. اس سے کمتر کوئی چیز اس کے لیے سکون اور راحت کا سبب نہیں بن سکتی. اس حقیقت کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دل کو سنوارنے، دل پر محنت کرنے، اللہ تبارک و تعالی کی اتباع کرنے، آقا مدنی سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہیلو دوستو، ایسی اسلامی جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامک GFR کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. خدا حافظ دوستو.